جتنے حضرات احباب اور جو منتظمین ہیں اس عبادت کے ان مجالس کے، ان کے مرحومین کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا انتظام و انسلام فرمایا ہے، اور تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد
فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے بے حق نہیں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس صف عزا کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مکتب، اس مذہب، اس مسلک اور اس قوم کی حفاظت فرمائے. خالق کائنات ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرا. قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ ایام کی مناسبت کے حوالے سے آپ کے سامنے آج کی مجلس کے عنوان پر تلاوت کیا ہے، سورہ کوثر. اور یہ سمجھتا ہوں یقیناً ان ایام میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی کہ اکثر واعظین، علماء، خطباء سے آپ نے اسی موضوع پر مجالس کو سنا ہوگا، کیونکہ ایام جناب سیدہ ہے. پہلے شہادت کے ایام رہے اور کل ولادت کا دن گزرا، اور اسی قوم کا یہ درہ امتیاز ہے جو تعلیم آل محمد ہمارے پاس ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم ان کے غمی میں غمی مناتے ہیں اور ان کے خوشی میں خوشی مناتے ہیں. ہماری خوشیاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہماری غمیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں. یہ آپ کے مسلک کا، آپ کے مکتب کا، آپ کے مذہب کا درہ امتیاز ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، رونق دوبالا ہو چکی ہے. دنیا جتنی کوشش کر رہی ہے اس ذکر کو ختم کرنے میں، یہ ذکر اسی طرح روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے مراجع کرام نے، آپ نے علماء سے ممکن ہے یہ بات سنی ہو، حکمت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 عشرہ امام حسین کی طرح منائے جانے چاہیے. ایک عشرہ فاطمیہ اور دوسرا عشرہ زینبیہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور عراق میں الحمدللہ مراجع اعظام خود بالذات بنفس نفیس علماء اور زعماء ملت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور معصومین کے حرم تک جاتے ہیں ان ایام اور عزاداری کے حوالے سے. دشمن جتنی کوشش کر رہا ہے، یہ ہمارے مراجع اعظام ہیں، ان دشمن کی سازشوں سے پہلے آگاہ کر دیتے ہیں. کئی سالوں سے الحمدللہ نجف اور قم میں، مشہد میں، کربلا میں، آپ نے نیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا جو حضرات، توجہ ہے میری طرف، جو حضرات نیٹ دیکھتے ہیں خصوصاً نوجوان، انہوں نے دیکھا ہوگا
کہ تمام مراجع، اکثر مراجع اپنے گھروں سے ان ایام میں جلوس لے کر ایام فاطمیہ ہوں یا ایام زینبیہ ہوں، اس لیے کہ کربلا کی بنیاد بھی ایام فاطمیہ ہی بنی۔ کربلا یکم ماہ محرم سے نہیں ہے، کربلا شروع ہو گئی تھی پیغمبر کے جنازے سے ہی، یہ کربلا کا آغاز تھا۔ دنیا نے دیکھ لیا اور آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں، اور پھر یہ کربلا کو مٹانے کے لیے بھی کوششیں بہت سی ہوئی، لیکن خالق کا جو وعدہ اور دعویٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس سید الشہداء نے خالق کے ذکر کو بلند کیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ سید الشہداء کے ذکر کو بلند میں کرتا ہوں۔ اس مشن کو لے کے بڑے ہیں دو فرد، ایک کا نام ہے سجاد اور دوسرے فرد کا نام ہے ثانیہ زہرا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید کربلا اتنا واضح نہ ہوتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتا، اس لیے بس ضروری ہے عشرہ فاطمیہ کو منایا جانا۔ آپ کے مراجع کا حکم آ چکا ہے عشرہ زینبیہ۔ دنیا کوشش کر رہی تھی ذکر حسین کو ختم کرنے کی، محرم کو ختم کرنے کی، شیعہ قوم کو دیواروں کے ساتھ لگانے کی۔ توجہ ہے میری؟ دنیا میں یہ کوشش ہوئی کہ یہ کربلا کا تذکرہ ختم ہو جائے، اور کیا کیا کوششیں نہیں کی گئی، میں نے ادھر نہیں جانا، وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل ایک مجلس میں بیان کر دی جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ جس قوم کو تم دبانے چلے تھے، جس ذکر کو تم ختم کرنے چلے تھے، 2 عشروں کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت دنیا میں جہاں جہاں تشیع موجود ہے وہاں عشرہ فاطمیہ منایا جا رہا ہے، کہیں عشرہ کی صورت میں، کہیں خمسہ کی صورت میں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تقریباً جمادی الاول سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ، اور جمادی ثانی اور پھر کل ولادت کا دن، اور یہ مجالس ابھی جاری ہیں۔ آپ کی سعادتوں میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے حسنات میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں جنت کی بہاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں یقیناً دینی معلومات میں بھی اور فکری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ذرا مل کر صلوات پڑھیں گے کہ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ پڑھا ہے۔ قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114۔ سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ کے بعد 3 آیات پر مشتمل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سے مختصر سورہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔
بعض علماء نے اسے مکی سورہ کہا، اور یہ کہنے والے علماء کی کثرت ہے جنہوں نے اسے مکی سورہ کہا۔ بعض علماء نے اسے مدنی سورہ کہا، ان علماء کی تعداد ان سے کم ہے۔ تیسرا نظریہ بھی ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ اس لحاظ سے ان کے نزدیک یہ سورہ مکی بھی ہے اور یہ سورہ مدنی بھی ہے۔ توجہ ہے؟ وہ صورتیں جو مکہ میں اتری ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو صورتیں مدینہ میں اتری ان کو مدنی سورہ۔ اور یہ فقط سورہ کوثر ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں اور بھی مقامات ایسے ہیں جنہیں ہم شواہد کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہ مکہ میں بھی اور پھر ان کا نزول مدینہ میں بھی ہوا۔ تو ممکن ہے اور از بس ممکن ہے الجم اولا من الترک، کہ جو تیسرا نظریہ ہے شاید اس کی بنیاد یہی ہو کہ یہ سورہ 2 مرتبہ اترا، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں، اور یہ موضوع کی اہمیت کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، موضوع کی اہمیت کی وجہ سے۔ اگر آپ تھوڑا سا ترجمے پہ غور کر لیں تو بہت سی چیزیں یہی ہی واضح ہو جاتی ہیں اور بہت سے مطالب سامنے آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو بسم اللہ کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب اپنے رب کی نماز پڑھ، وَانْحَرْ، دے قربانی، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن مقطوع النسل ہے، دم بریدہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے برکہ پیغمبر اکرم آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف سے قرآن بھی لے کے آئے اور ایک نظام بھی لے کے آئے۔ قرآن کلام الہی ہے اور نظام کا نام اسلام ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک قرآن لے کے آئے اور دوسرا ایک نظام دیا، اس لیے کہ دنیا بغیر نظام کے نہیں چل سکتی۔ انسان کو نظام کی ضرورت ہے۔ اب میں اس ضرورت پہ بھی بحث نہیں کروں گا، نظام از بس ضروری ہے۔ مختصر یہ کہوں گا کہ اب یہ انسان پر ہے کہ یہ اللہ کے نظام کو قبول کرتا ہے یا اپنے جیسے بندے کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال نظام کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ اللہ نے جو انسان کے لیے نظام بھیجا اس کا نام رکھا ہے اسلام، جو بے عنوان دین ہم تک پہنچا۔ اس لیے اللہ نے واضح اور روشن لفظوں میں یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی نظام بطور دین مطرح ہے تو وہ اسلام ہے تمہارے لیے۔ جیسے اس اسلام کو پیغمبر نے پیش کیا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، مجالس کے فیض یہی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے اس نظام کو پیش کیا وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔
ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ ایک نظام دے رہا ہے جس کا نام اسلام ہے، یہ ایک کتاب پیش کر رہا ہے جس کا نام قرآن ہے، یہ کہتا ہے یہ نظام جو اسلام ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ وہ کتاب بیان کر رہا ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مخالفت شروع، عجیب بات ہے، ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، کل پیدا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے اندر سے، ہمارے درمیان سے اٹھ کر، ہم ہی میں سے نکل کر ہمیں ہدایت کر رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں کہتا ہے یہ کتاب پڑھو اللہ کا کلام ہے، ہمیں کہتا ہے اس نظام پہ چلو یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے، ہم میں سے اٹھ کر یہ جو ہم والی فکر ہے یہ وہاں سے چلی نہیں، اور فرمایا تو جو ہے یہ فکر جو آج تک آپ سن رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بات، ہمارے یہاں تو نہیں، بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جیسا ہے، ہم اس جیسے ہیں، تو یہ فکر کی بنیاد وہاں سے تھی، ہم میں پیدا ہوا ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، نہیں غور فرما رہے ہیں، ہمارے قبیلوں میں سے قبیلہ ہے، ہماری قوموں میں سے ایک قوم ہے، اسی خطے کے رہنے والے یہ لوگ ہیں، اور انہی میں سے یہ اٹھ کے کل کا بچہ ہمیں پڑھا رہا ہے۔ ایک تو وہ فکر کی بنیاد بھی وہیں سے بنی کہ یہ ہم میں سے ہم جیسا، اس کی بنیاد بھی یہی ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس فکر کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اگر آج کوئی نوجوان، آج کوئی بچہ کسی اپنے سے بڑے کو رہنمائی کرنا شروع کر دے، راستہ دکھانا شروع کر دے، یا ہدایت کو کوئی پیغام دے دے، تو اس فکر کی بنیاد بھی وہی ہے کہ ہم کل کا بچہ ہمیں پڑھا رہا ہے۔ اس کی بنیاد بھی بات ہے، کل کا بچہ ہمارے درمیان کہیں پڑھنے نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی کے سامنے اس نے نظام ادب طے نہیں کیا، اس کی عقل بھی ہم سے بڑی ہے اور اس کا نالج بھی ہم سے زیادہ ہے، اور یہ کہتا ہے میرا کردار بھی آپ سے سب سے اچھا ہے۔ کیسے اس کی معلومات کیسے زیادہ ہیں جب کسی کے پاس اس نے زانو ادب طے نہیں کیا؟ اس کی عقل کیسے ہم سے زیادہ ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ اسی دور میں وہی لوگ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہم جیسا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی عقل ہم سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے تو اس کی معلومات ہم سے کیسے زیادہ؟ سمجھ رہے تھے معلومات زیادہ ہے، سمجھ رہے تھے عقل زیادہ ہے، سمجھ رہے تھے کردار ہم سے اچھا۔ غور فرما رہے ہیں، جانتے تھے، جانتے ہوئے اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اچھا اگر ان کی بات مان ہی نہیں جائے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر ان کی بات، اس کی بات مان ہی نہیں جائے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ قرآن ہے جو بیان کرتا ہے، یہ دین ہے جس کا نام یہ اسلام لیتا ہے، اللہ کا دین ہے،
پھر اللہ کو چاہیے تھا کسی بڑے کو دیکھتا، کسی بڑے قبیلے کو بھی نظر کرتا، کسی بڑے خاندان میں نظر کرتا۔ تو تیسری فکر بھی یہی سے پیدا ہوئی کہ اگر کوئی یہاں تنگی فکر جہاں ہوتی ہے اور قبائل کو دوسرے قبائل سے اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، یہ یہاں سے ہوا کہ یہ چھوٹے قبیلے کا آدمی، یہ چھوٹا آدمی ہمیں بڑا ہے، ہم بڑے، یہ چھوٹا۔ ہمارا قبیلہ یہ ہے اور یہ ہمیں دس دے۔ یہ فکر بھی وہی سے چلی۔ آج ہمارے ہاں بھی کہہ دیتے ہیں، عجیب ہے، ہمارے درمیان رہتا تھا اور یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قبیلے کا، آج یہ ہمیں پڑھانے لگ گیا، میں تو سید ہوں، میں تو فلاں کی خاندان سے، میرا فلاں قبیلے سے تعلق، اور یہ فلاں سے اور ہمیں پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ وہ فکر اسلامی تھی، نہ وہ فکر اسلامی تھی، نہ یہ فکر اسلامی ہے۔ تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں کہ کہیں مسلمان اپنے آپ کو فکر ہماری اسلامی نہ ہو؟ غور فرما رہے ہیں؟ اور جو ہے یا نہیں؟ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو بڑے کو بنا دیتا، بڑے خاندان میں نبوت بھیج دیتا، بڑے قبیلے کو رسالت ادھر دے دیتا۔ اگر کتاب کو آنے کا تو کسی بڑے گھر میں اتار دیتا کتاب کو۔ یہ بڑے کی بات۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بڑے بھی رکے ہوئے ہو تو پھر جسے میں نے نبی بنایا ہے، جسے میں نے رسول بنایا ہے، جس پہ میں نے کتاب اتاری ہے، جسے میں نے محافظ دین اور مبلغ دین بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی بڑا ہے۔ تمہاری اینگیں فرق کرتی ہیں، تم پتہ نہیں بڑائی کس میں سمجھتے ہو۔ لوگ میں جس بڑائی کو سامنے رکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ایسی بڑائی اگر تمہارے اندر ہے تو بتاؤ، جسے میں نے نبی بنایا ہے، جسے میں نے رسول بنایا ہے، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جسے میں نے بنایا ہے وہ خلق عظیم کا مالک۔ اور اپنا بھی کردار دیکھو اور اس کا بھی کردار دیکھو، اپنا بھی کریکٹر دیکھو، اس کا بھی کریکٹر دیکھو۔ تم تو کہتے تھے ہم جیسے ہمیں اٹھا ہے، ہمارے سامنے کل کا چھوکرا کل کا پیدا ہوا اور یہ فلاں خاندان فلاں قبیلے سے، تو پھر آؤ تمہارے اندر ہی رہ کر اس کا کردار تمہارے جیسا نہیں اور تمہارا کردار اس جیسا نہیں۔ تمہارے اندر ہی رہ کے اس کی فکر تمہاری فکر جیسی نہیں، تمہاری فکر اس کی فکر جیسی نہیں۔ جسے میں نے نبی بنایا ہے، جسے میں نے رسول بنایا ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، خلق عظیم کا مالک ہے۔ اِنَّ اللَّهَ خُلِقَ عَظِيمٌ۔ رسول نے جواب دے، بتا کہ میں چھوٹا نہیں، لاؤ میرے کردار کے مقابل اپنا کردار۔ اس نکتے کو ذہن میں رکھے گا، میں نے آگے جا کے بات کرنی ہے، لاؤ۔ اور یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم نے بھی اپنی نبوت کے بعثت کے حوالے سے اگر بات کی تو یہی ارشاد فرمایا، انما میں مبعوث میں رسالت اسی لیے ہوا ہوں کہ تمہارے کردار کو بلند کرو۔ انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث میں رسالت اس لیے ہوا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ دیکھیے، غور کیجیے، اس بات کو میں زیادہ نہیں پھیلاؤں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے آگے مطالعہ تقاض کے مسئلے کے حوالے سے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پہلے پیغمبر نے نہیں کہا، پہلے اللہ نے آپ کے اخلاق کی بلندی کی گواہی دی۔ یہ خدا کی گواہی تھی کہ تم سب میں سے اگر بلند کردار اگر کوئی ہے تو یہی ہے جسے میں نے نبی بنایا ہے، یہی ہے جسے میں نے رسول بنایا ہے، یہی ہے جس میں میں نے کتاب اتاری۔ تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ
کہ تم سب میں سے کردار کے حوالے سے بڑا ہے. اور پیغمبر نے بھی کہا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث میں رسالت اس لیے ہوا کہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کروں. اس تمہارے میں پیغمبر نے کسی خاص قبیلے کو سامنے نہیں رکھا، کسی خاص قوم کو سامنے نہیں رکھا، کسی خاص خاندان کو سامنے نہیں رکھا، کسی خاص لوگوں کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ دعوت عام دے دی. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تمہارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے. یعنی رسول نے خود کو نکال کر سب کو یہ سامنے رکھ کے بتا دیا کہ جو میرا اللہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے، میں تو تمہیں پڑھانے کے لیے آیا. اور فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں میں تو تمہیں تعلیم، اگر توجہ ہے تو بلند آواز سے سلوات پڑھیے. تو پیغمبر لائے قرآن، پیغمبر لائے شریعت، پیغمبر لائے دین. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، مخالفت شروع ہو گئی. ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے، ہم آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، ہم آپ کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانیں گے. الٹا شروع ہو گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اس کا خود ساختہ کلام ہے. کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس کا اپنا کلام ہے بنایا ہوا، یہ اللہ کا کلام نہیں. مخالفت شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ مخالفت مخاصمت میں تبدیل ہوئی. توجہ کر رہے ہیں کس میں تبدیل ہوئی؟ یہ مخالفت پہلے تھی اس سے محبت. جب تک اس نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، جب تک پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب تک پیغمبر نے اعلان شریعت نہیں کیا تھا، جب تک پیغمبر نے قرآن پیش نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ کوئی فرد نہیں دکھا سکتے کہ مکے کا رہنے والا رسول سے نفرت کرتا. سب کو تھی محبت، اس لیے یہ محبت عمومی ہے. ایک بات بیٹھک میں ہو رہی تھی، اگر الہی صاحب موجود ہے تو میری بات میں غور کریں. تو سب کو تھی محبت، تو یہ عمومی محبت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی اعلان رسالت ہوا، جیسے ہی کہا یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے ہی کہا کہ میں شریعت لے کے آیا ہوں، وہ محبت ختم ہو گئی، مخالفت میں تبدیل ہوئی. اور پھر آہستہ آہستہ وہ مخالفت مخاصمت میں، دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اب محبت کا وجود نہیں رہا. اور جب ایسی صورت آ جائے اور پھر کہا جائے کرو اس سے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فیحببکم اللہ. میں اس سلسلے کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتا، فقط بات ضمناً لی ہے آگے بڑھ جائے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو کہہ دو، اگر تم چاہتے اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرتے کہہ دو ان سے فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ جو اللہ محبت کرے گا، تم اتباع کرو. اس اتباع کو بعد میں جا کے اللہ نے مؤدد کا عنوان دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا تو جہاں محبت ایسی صورت اختیار کر جائے، ایسی محبت کو محبت مؤدد کہتے ہیں. تمہارا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مخاصمت میں دشمنی میں تبدیل ہو گئی. جب دشمنی میں تبدیل ہوئی تو اب یہ دشمنی فقط رسول تک نہیں گئی. توجہ فرما، یہ دشمنی رسول تک نہیں رہی. اب جو رسول کے قریب ہوتا گیا، یہ دشمنی رسول کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی پیدا ہوتی ہے.
اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کو بھی محفوظ رکھ لیجیے گا، اس کا نتیجہ بھی آخر میں ملے گا کہ جو رسول کے قریب تھا اس سے بھی دشمنی ہوگی، اور جتنا رسول کے ساتھ جس کا قرب تھا اتنی بڑی اس سے دشمنی تھی۔ قرب کا حوالہ، جتنا قرب رسول سے تھا۔ اب یہ آخر تک آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو پیغمبر کے آخری لمحات تک یہ نظر آئے گا کہ جو دشمنی کس حد تک گئی اور کہاں تک گئی۔ جہاں رسول کا قرب جتنا زیادہ ہوا اس کے ساتھ اتنی ہی دشمنی، جس کے ساتھ، اور جہاں انتہا دیکھیں گے اس کا مطلب ہے وہ قرب کی انتہا بھی نہیں موجود ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، مخالفت شروع ہو گئی، اور وہ مخالفت پیغمبر کے سارے جانساروں تک، خاندان تک، قبیلے تک، پیغمبر کے جہاں اسلام جہاں نظر آیا، جہاں شریعت نظر آئی، جہاں قرآن نظر آیا، وہاں حتیٰ کہ وہ دشمنی اتنی ہوئی کہ سوشل بائیکاٹ شروع کر دیا گیا۔ میں ایک خاکہ رکھنے والا ہوں آپ کے سامنے پورے تاریخ اسلام کا۔ وہ مخاصمت بدل گئی، مخاصمت میں اور دشمنی میں آ گئی۔ اب یہاں تک نتیجہ بڑھا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب وہ سوشل بائیکاٹ کیوں پڑھو، تاریخ اکیلے رسول کا نہیں تھا۔ جہاں اسلام جس کے بعد جتنا تھا اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، دشمنی کی ہو، لیکن یہ سوشل بائیکاٹ بھی کچھ بگاڑ نہ سکا۔ رسول نہیں ہوئے، پیغام رسالت دے رہے ہیں، نبوت کار نبوت کو انجام دے رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کے احکام بتاتے جا رہے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ بھی کچھ نہیں کر سکا، اور راستے بھی کچھ نہیں کر سکے، دشمنی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مشکلات بڑھی، پتھر کوڑا کرکٹ وہ سارے ماحول آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسلام کا پیغام بڑھتا گیا، مسلمان آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا، اور ساتھ ساتھ دشمنی بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ رسول کو حکم مل گیا کہ اب یہاں حالات بہت زیادہ ہیں اور اسلام کو پھیلانا ہے، اس لیے اب تو مکے سے کر ہجرت۔ جہاں مدینے پیغمبر نے مکے سے ہجرت کا پروگرام بنا لیا۔ توجہ ہے، گھبرا تو نہیں رہے، جو جاگ رہے مل کر سلوات پڑھے گا۔ بڑی تیزی سے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہجرت کا پیغام پروگرام کیا، اور جیسے ہی ہجرت کا پروگرام ہوا، یہاں میں ایک غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اسلام جو مکے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف گئے تھے، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے، خوف موت سے گئے، جان بچا کے نکلے۔ آج بھی بعض کتابوں میں، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں عجیب ہے، جس کے دامن میں تم داغ لگانا چاہ رہے دھبا کہ یہ جان بچا کے نکلا، اسے موت کا ڈر تھا۔ کسے کہتے ہو موت کا ڈر؟ یہ غلط فہمی نکالو، کس کے لیے کہتے ہو کہ جان بچا کے نکلا؟ یہ موت کے خوف کی وجہ سے اس نے مکہ چھوڑا، موت کے خوف کی وجہ سے مکہ نہیں چھوڑا بھائی، اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ چھوڑا، شریعت اور نظام کو پھیلانے کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف گئے۔ موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو کس کو موت کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس کی گود میں تربیت پانے والا کبھی موت سے نہیں ڈرا تھا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا؟ دادا ابن ابی طالب تلوار لے کے اٹھا کے جا رہے ہیں، کوئی خرد نہیں ہے، کوئی زیرہ نہیں ہے،
کسی نے کہہ دیا نہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا موت سے؟ نہ خرز پہنے نہ زینہ پہنی، ایک تلوار اٹھا کے لے کے قدم کو دبایا، سر کو اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا موت جب حقیقت ہے، اٹل ہے، آنا ہے، تو پھر علی کو موت سے ڈر کیسا؟ موت علی پہ آ جائے یعنی موت۔ عجیب بات کرتے ہو، اس کی بات کرتے ہو کہ وہ موت سے ڈر کے بھاگ گیا، حالانکہ جس کی گود میں پلنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرا۔ اچھا میں کہتا ہوں چلو اس انداز سے دیکھ لو، آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں، آپ یہ سوال کو دامن میں رکھیں، جب اعتراضات ہوتے ہیں یہ سوال اٹھایا کریں، آپ کے بھی حق بنتا ہے سوال کرنا، فقط ہمارا حق یہی نہیں ہے کہ ہم 1400 سال گزر کے جواب ہی دیتے رہے، ہم بھی سوال کرنے کی ضرورت کریں۔ آپ سوال کریں بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں نبی جان بچا کے بھاگا موت کے ڈر سے، مکے کو چھوڑا اور گھبرا تو نہیں گئے، مدینے سے مدینے کی طرف چلا گیا، مکے سے نکل گیا، مجھے اتنا بتاؤ کہ ہجرت کا پروگرام پہلے بنا، سوال یہ اٹھانا ہے، ہجرت کا پروگرام پہلے بنا تھا یا قتل کرنے کا پروگرام پہلے بنا تھا؟ اتنا سوال کرنا، بات کیا سوال کرنا؟ سوال یہ ہے کہ آپ بس اتنا بتائیے کہ ہجرت کا پروگرام پہلے بنا تھا یا رسول کے قتل کرنے کا پروگرام پہلے بنا تھا؟ اگر تاریخ یہ بتا دے کہ رسول کے قتل کرنے کا پروگرام پہلے بنا اور ہجرت کا پروگرام بعد میں بنا تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ رسول جان بچا کے بھاگا۔ اور اگر تاریخ یہ نہ بتائے، غور ہے، اگر تاریخ یہ نہ بتائے بلکہ تاریخ اس کے برعکس بتائے، تاریخ یہ کہے پروگرام پہلے بنا، قتل کا پروگرام بعد میں بنا، نہیں غور فرمایا، قتل کا پروگرام بعد میں بنا، تو پھر بتاؤ موت کے خوف سے بھاگا؟ موت کے خوف سے رسول نہیں بھاگا، قتل کا پروگرام بن گیا رسول کے جانے سے۔ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ سمجھ آئی کہ رسول اب ہاتھ سے نکل گیا، ہم تو سمجھتے تھے ٹھیک ہے، ہم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، ہم نے اس کا بہت کچھ کیا، اس کے خلاف مارا پیٹا، گالیاں دی، گریبان پکڑا، پورا کرکٹ پھینکا، سب کچھ کیا، لیکن یہ نہیں رکا، تو ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے چلو آج نہیں تو کل یہ دنیا سے چلا جائے گا، پرسوں یہ دنیا سے چلا جائے گا، جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہ نظام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ توجہ ہے، یہ نظام تو رہ جائے گا، اس کا نظام کون، اس کے نظام کو کون چلانے والے آگے؟ یہ نظام یہ جسے اسلام کہہ رہے ہیں، جو قرآن اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، یہ ختم ہو کے رہ جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا رسول نے ہجرت کا پروگرام بنا لیا تو جو ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ اسلام کل دفن ہو جائے گا، اب انہیں پتا چلا یہ دفن نہیں ہو رہا، آگے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے مکے سے مدینے چلا گیا تو جب ہم یہاں کچھ نہیں بگاڑ سکے اس کا تو وہاں کیا بگاڑیں گے؟ یہ تو اسلام پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ یہ مکے سے جائے اور اسلام دنیا میں پھیل جائے، اسے یہی ختم کر دو۔ توجہ ہے، غور فرمائیں، صلوات پڑھیں گے کہ محمد آل محمد۔ بڑی مہربانی، کل یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے قتل کا پروگرام بناؤ۔ اور دیکھو میں کہتا ہوں آؤ تاریخ اٹھاؤ، جسے ڈر کی بات کرتے ہو،
اگر وہ موت سے اتنا ڈرتا تھا تو ایک بندہ اٹھتا قتل کر دیتا، ایک بندہ نہیں، 2 بندے ہو جاتے، 4 بندے ہو جاتے، ایک قبیلہ ہو جاتا۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ بنی ہاشم کا قبیلہ ہے، یہ ہاشمی لوگ ہیں اور یہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ قبیلہ اتنا کمزور نہیں ہے، ایک آدمی اسے قتل نہیں کر سکتا، 4 قتل نہیں کر سکتے۔ اس کو قتل کرنے کے لیے ایک جتھا چاہیے جو پورے مکان کو گھیرے، اور اس جتھے کے لیے ایک قبیلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک قبیلہ فیس نہیں کر سکے گا بنی ہاشم کو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سارے قبائل سے افراد لیے جائیں، جیسے آپ کے یہاں ایک بگار چلتی ہے، آپ کا لفظ استعمال کرتا ہے بگار، آپ کا لفظ ہے نا، کسے کہتے ہیں بگار؟ اونچی بولے نا، ہاں جی، بندوں کا اکٹھ کرنا۔ وہ بگار کوئی ایک خاندان سے نہیں ہوتی، پورے پنڈ یا پورے محلے یا پورے لوگوں سے کیا ہو جی ہاتھ اٹھاؤ، آج ہمارے ساتھ اٹھاؤ گے، کل ہم آپ کے ساتھ اٹھائیں گے، آج ہمارا ساتھ ہو کل ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو بگار کی آؤ بیٹھک کی، سارے قبائل اکٹھے ہو۔ اب یہ بنی ہاشم اگر سارے قبائل سے بندے آئیں گے تو یہ ہاشمی قبیلہ کس قبیلے سے لڑے گا؟ بھائی اگر موت کا ڈر تھا تو پھر یہ سارے قبائل کیوں اکٹھے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے ڈر اسے نہیں تھا، ڈر تمہیں تھا۔ نہیں غور فرما رہے؟ ڈر تو تمہیں تھا، تبھی 1-2 نہیں آئے، ایک قبیلے کے لیے سارے قبیلے کے آ گئے اور مکان کو گھیر لیا۔ بہرحال میں نے چونکہ تیزی سے جا رہا ہوں اور مطالعے تک پہنچنا ہے، رسول پھر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے، مدینہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ نکل گئے، کچھ نہ بگاڑ سکتے، چلے گئے رسول مدینہ۔ اب جیسے ہی مدینے گئے، اچھا تو پھر کیا کریں؟ آہستہ آہستہ اب انہوں نے جنگیں شروع کر دی، جنگ بدر، فلاں جنگ، فلاں جنگ، فلاں جنگ۔ بڑی تیزی سے میں نے کاٹ دی ہے سارا سلسلہ، ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، اور پھر ایسی جنگ بھی کی جس میں تمام قبائل بھی اکٹھے ہو گئے، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں نا، جنگ احزاب۔ جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ تمام مخالف قوتیں اکٹھی ہو کے اسلام کے مقابل آ گئی، اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اچھا وہ بھی گزر گئی، میں نے چونکہ جنگ نہیں پڑھنی، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جنگوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، اسلام برام بڑھتا گیا، رسول بچتا گیا، قرآن پھیلتا گیا، کلمہ بڑھتا گیا۔ نہیں غور کر پایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اسلام پھیلا، قرآن بڑھا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جنگ میں جنگ مسلط کی گئی، کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جب سب حربیں ختم ہو گئے، جب سب سازشیں، توجہ کیجئے گا، جب سب سازشیں ختم ہو گئی تو ایک حسرت باقی رہ گئی۔ توجہ ہے؟ ایک حسرت باقی، اور وہ حسرت باقی کیا رہی؟ بھئی ہم سوشل بائیکاٹ سے نہ بگاڑ سکے، فلاں طریقے سے اس کو کچھ نہ ختم کر سکے، اسے قتل نہ کر سکے، ختم نہ ہو سکا، اسلام پھیلتا گیا، جنگوں سے بھی یہ نکلتے گئے، جنگوں سے بھی ہم ہارتے گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، مکہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، اسلام پھیل گیا۔ اب ایک حسرت باقی تھی، وہ کیا تھی؟ اچھا کوئی بات نہیں، یہ مرنا تو ہے نا، اس کا ہے کون پیچھے؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے؟ اب وہ ایک بات تھی کہ اس کا ہے کون؟ اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں جو اس کے مشن کو لے کے چلے گا، کیونکہ نظر میں یہ تھا کہ بیٹیاں تو کوئی شے نہیں ہوتی، باپ کے مشن کو لے کے بڑھنے والے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب جب اس کا بیٹا نہیں، یہ دنیا سے جائے گا، یہ قرآن بھی ختم، یہ اسلام بھی ختم، یہ نعرہ بھی ختم، یہ مسلمان بھی ختم۔ ایک حسرت تھی، اس لیے تانے دینے بھی شروع کر دیے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، یہ
کہاں لایا ہوں آپ کو؟ یہ تو آپ بتا دیں اس کا کوئی نہیں، اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن نہیں رہے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تانا دیا یہ ابتر، یہ تانا مکے میں بھی ملا، یہ تانا مدینے میں بھی ملنے لگ گیا، اور شاید مکے میں بھی اسی لیے، مدینہ میں بھی اسی لیے دل میں کسی حد تک رسول کو ٹھیس ضرور پہنچی۔ رسول جانتے تھے کہ اسلام ختم نہیں ہوگا، رسول جانتے تھے قرآن پھیلے گا، تعلیمات پھیلیں گی، مسلمان بڑھیں گے، لیکن ابتر کا تانا دل کو تکلیف ضرور دینے لگا۔ جیسے اس نے تکلیف دی نا، ذرا اٹھا کے گردن سنیے گا، جیسے ہی تکلیف دی اللہ کو پیغمبر کی اتنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کہ میرا نبی اتنا خم کر لے کہ اسے تانا دیا جا رہا ہے کہ تو ابتر ہے، اس کا نسل، اس کا یہ تو دمریدہ ہے، یہ مقطوع نسل ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کا یہ سارا سلسلہ یہی رہ جائے گا، یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ رسول کو یہ تکلیف پہنچی، اللہ کو برداشت نہ آئی، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے نبی کو یہ مدعا سنا، اور جبرائیل نے آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مدعا سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ میرے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے دل کو ٹھیس کیوں پہنچتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تو مریدہ ہے، یہ کہتے ہیں تو مقتول نسل ہے، یہ کہتے ہیں تیرے مشن کو کوئی چلانے والا نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا، یہ سمجھتے ہیں اسلام ختم ہو جائے گا، یہ سمجھتے ہیں حلال و حرام، یہ جائز و ناجائز کی باتیں ختم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں دین چونکہ تو مریدہ ہے، یہ تو مقتول نسل ہے، یہ گھبرا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور ہے یہ نہیں، گھبرا نہیں، ہم نے تمہیں کوثر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ کیجئے گا، یہ کوثر کیا ہے؟ اس تانے کا جواب ہے نا، میں ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا، تانے کا جواب ہے۔ اب کوثر خیر کثیر، کوثر تانے کا جواب، اب جو بات کرنے لگا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں، جو اس کوثر کا مصداق اول ہے نا، وہ ہے وجود زہرا۔ یعنی دوسرے لفظ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب گھبرا نہیں، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، ہم نے تمہیں فاطمہ دی، گھبرا نہیں، اب یہ قرآن چلے گا فاطمہ کے ذریعے، اب یہ حلال و حرام چلے گا فاطمہ کے ذریعے، اب یہ دین چلے گا فاطمہ کے ذریعے، اب یہ اسلام چلے گا فاطمہ کے ذریعے، اب یہ شریعت چلے گی فاطمہ کے ذریعے۔ اور فرمایا نہیں فرمایا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے ہیں محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا ختم نہیں ہوگا، ہم نے تمہیں فاطمہ دی، یہ محمد رسول اللہ پڑھے گا ختم نہیں ہوگا، ہم نے تمہیں فاطمہ دی۔ اب جب ہم نے تمہیں فاطمہ دی ہے، رک جائیے، عظمت بی بی کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ کی عظمت کتنی ہے؟ پہلے تو اس لفظ سے یاد رکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان تانے کے جواب میں سارے منصوبہ ان کا ختم ہو رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ دی۔ یہ تھوڑی عظمت ہے بی بی کی، کوئی چھوٹی عظمت ہے؟ لیکن آگے بڑھیے، عظمت کا ایک زینہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، علمی انداز میں ذرا محبت فرمائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے دیکھیے انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار۔
لاتعداد دی، اتنی دی ہیں کہ انسان احصائی نہیں کر سکتا، انسان گن ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں دی۔ تو اگر مجھے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو جس کے لیے کائنات بنائی، لولاک لما قبلہ بڑی بڑی لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے جس میں آپ بھی ہیں، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ کائنات، وہ صدقہ ہے اسی پیغمبر کا۔ کتنی نعمتیں دے دوں، جب ہماری نعمتوں کی انتہا نہیں تو جس کے لیے کائنات بنا ڈالی، لیکن بھائی بسم اللہ سے سینے پر ناز تک پڑھیے قرآن اور مجھے بتائیے کہ کہیں اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے یہ نعمت دی ہے اس کا بدلہ یہ چاہتے ہیں، یہ نعمت دی ہے اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں، یہ نعمت دی ہے اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں، کبھی بدلہ نہیں مانگا۔ لیکن جب وجود زہرا عطا کیا نا، ان آتینک الکوثر، چاہے پڑھ لیجیے، عظمت بی بی کا اندازہ کیجیے، بی بی کی عزت اتنی ہے اللہ کے ہاں، بی بی کا مقام اتنا بلند ہے اللہ کے ہاں، بی بی کی عظمت اتنی ہے اللہ کے ہاں، اتنی بلند ہے بی بی، اور آپ کی عزت اتنی بلند، آپ کی توقیر اتنی بلند کہ جیسے وجود زہرا دیا، اب اللہ کہتے ہیں جب ہم نے فاطمہ دی ہے نا، فصل لربک، پڑھ رب کی نماز۔ توجہ ہے، پڑھ رب کی نماز، منحر دے قربانی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی پڑھ رب کی نماز، دے قربانی، یعنی ہم نے تمہیں زہرا کو عطا کی ہے، وجود زہرا دیا ہے، فاطمہ دیا ہے، تو اب فاطمہ کے بدلے ہم چاہتے ہیں نماز پڑھتا رہے، قربانی دیتا رہے، پتہ چلا اب قیامت تک جو نمازیں رہیں گی اور قیامت تک جو قربانیاں دی جائیں گی وہ یاد زہرا ہے۔ نہیں غور ہو رہا ہے؟ تو پھر میں رک کے اپنوں کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں اگر اجازت ہے، اگر ناراض نہ ہوں، اگر ناراض نہیں تو بلند آواز سے سلوات پڑھیں۔ پیغمبر کو کہا ہم نے تمہیں فاطمہ دی، فصل لربک، پڑھ رب کی نماز، منحر دے قربانی۔ تو جب وجود زہرا نبی کو دیا، پڑھ نماز دے قربانی، تو اگر ہم کہتے ہیں زہرا کا وجود ہمارے لیے بھی نعمت عظمیٰ ہے، جو سیدہ کے ساتھ تمسک رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر قربانی نہیں دیتا، کبھی موقع ملا تو قربانی کی بھی تشخیص کروں گا کہ قربانی میں یہ مفہوم قربانی کتنا وسیع ہے، کس کس شے کی قربانی، فقط دمبئی نہیں ہے، فقط اونٹ ہی نہیں ہے، فقط بکرا ہی نہیں ہے، فقط گائے ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی منحر دے قربانی۔ اگر فاطمہ کی محبت آپ کو بھی دینا ہے تو نمازیں پڑھنا ہوگی، قربانی دینا ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فصل نے عظمت کا، بی بی کی عظمت کا پتہ چلا، فصل نے رب کے، پڑھ اپنے رب کی نماز، ونحر دے قربانی۔ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، گھبرا نہیں، تو نمازیں پڑھتا رہے، قربانیاں دیتا رہے، جو تمہیں ابتر کہے گا نا، اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، مقطوع النسل وہی ہوگا، دم بریدہ وہی ہوگا۔ توجہ ہے، دم بریدہ وہی ہوگا جو تجھے کہہ رہا ہے۔ آج 1400 سال بعد، اس وقت تو ممکن ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دعویٰ ہی ہے، 1400 سال بعد بھی مجھے دکھاؤ دنیا کی کوئی زمین کا خطہ دکھاؤ جہاں اولاد علی بطول نہ ہو۔
کوثر کے معنی پڑے ہیں نا، جہاں اولاد علی ہو بطول نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ اور کوئی دنیا کا خطہ دکھاؤ جہاں کوئی اس مقتول نسل جو تو بریدہ تھا جو کہہ رہا تھا پیغمبر کو عبداللہ، اس کی نسل کا کوئی فرق دکھاؤ۔ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے 1400 سال بعد ہے؟ کوئی آپ دکھا سکتے ہیں؟ کوئی خطہ دکھا سکتے ہیں جہاں اولاد زہرا نہ ہو؟ کوئی خطہ دکھا سکتے ہیں جہاں اس خبیث کی نسل کا کوئی بندہ ہو؟ نہیں، 1400 سال بعد بھی یہ ثابت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں میں رک کر سادات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سید بیٹھا ہے اس کے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، مصداق اول ہے وجود زہرا، باقی کوئی بھی سید اگر سید ہے وہ اس کوثر کا مصداق ہے، اور اگر مصداق ہے نا تو اس کی شرعی ذمہ داری ہے مشن پیغمبر کو آگے لے کے بڑھے، نہ کہ مشن پر تباہی لائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میں خاص طور پہ سادات کے لیے کہہ رہا ہوں، سید کی بڑی ذمہ داری، سید نمازی ہو شرابی نہ ہو، سید خمس ادا کرے خمس کھائے نہیں اگر مستحق نہیں ہو، سید روزے کھائے نہیں، سید حج کھائے نہیں، زکوٰۃ کھائے نہیں اگر مستحق نہیں ہو۔ سید کی ذمہ داری ہے اس دین کو لے کے پڑھنا، اس لیے کہ تو زہرا کا بیٹا ہے، تو علی کا فرزند ہے، تو کوثر کا ایک مصداق تو بھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، گھبرا نہیں، اصل بات تو یہی تھی نا کہ اس کا مشن ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا ہم نے کوثر دیا، تیرا مشن ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر اٹھ کر سیدی مشن پر سر میں لگا ہے، حلال کو حرام کریں، گھبرا تو نہیں گئے؟ سیدوں سے معذرت، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ یہی وہ سورہ ہے میرے محترم، ذرا محبت فرمائیے، یہی وہ سورہ ہے، اتنا عظیم سورہ، 114 سورتوں میں یہ واحد سورہ ہے کہ جسے رسول نے جا کے دیوار کعبہ پہ آویزہ کیا تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ دیوار کعبہ پہ اسی سورہ کو آویزہ کیا تھا۔ کہاں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سننا چاہتے کوئی بات؟ مجھے سمیٹنا بھی ہے۔ دیوار کعبہ پہ جو سورہ آویزہ کیا تھا رسول نے، یہی سورہ کوثر تھا۔ عرب میں ایک میلہ ہوتا تھا جس کا نام اقاص یا اوقاص، یہ میلہ لگتا تھا، اس میں شعراء آتے تھے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، اس کی بھی نبی تفصیل نہیں کرتا۔ اس میں جو شاعر جیتتا تھا، جس کا کلام سب سے بڑا ہوتا تھا، اس کے کلام کو دیوار کعبہ پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا، یہ اس کا ٹائٹل ہو جاتا تھا، اس کا انعام ہو جاتا تھا، وہ شہرت پکڑ جاتا تھا۔ جب تک اس سے بڑا کلام نہیں آتا تھا، کچھ باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، جو دوران گفتگو چلی گئی ہیں وہ ذہن میں لاتے رہیے گا، اس کو ٹائٹل مل جاتا تھا، عزت مل جاتی تھی۔ جب تک کوئی اس سے بڑا کلام نہیں آتا تھا، وہ کلام اترتا نہیں تھا، دوسرا کلام لگتا نہیں تھا، جو جیتا تھا اس کا کلام لگتا تھا۔ اب ایک شاعر کا کلام لگا ہوا ہے، اس کلام کے اوپر جا کے پیغمبر نے سورہ کوثر پڑھ دیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا کیا، توہین ہو گئی۔ جس شاعر کا کلام لگا ہوا تھا دوڑے چلے گئے، بالکل سمیٹ رہا ہوں، دوڑے چلے گئے، کوئی شاعر اور نہیں تھا، اس کا نام علماء نے لکھا ہے امراء القیس۔ یہ بھی تفسیر کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا تیرے کلام کے اوپر تیری توہین کر دی گئی ہے، تسلیم کر دی گئی، تیرے کلام کے اوپر اپنا کلام لگا دیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ کا کلام، اس نے اپنا کلام لگا دیا ہے۔ امراء القیس نکلے چلے، بالکل سمیٹ کے چل رہا ہوں، وائلہ اس میں رضا کاری جزیات پڑی ہیں۔ گئے دیوار کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے،
کوثر میں نگاہ پڑی، مجمع ساتھ ہے، ریاکشن کے انتظار میں ہیں، اب پتہ نہیں کیا ریاکشن کرے گا۔ ظاہر ہے اس کی توہین کی گئی ہے، اس کی تذلیل کی گئی ہے، اس نے قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اٹھایا، اب ان کی انتظار تھی کہ اب یہ کوثر کو اتارے گا اور کچھ کہے گا، لیکن کیا ہوا؟ امرؤ القیس آگے بڑھا، بڑھ کر ہاتھ بڑھایا، ان کے ذہنوں میں کچھ تھا لیکن یہ کوثر میں نہیں گیا۔ امرؤ القیس نے اپنا لگا ہوا کلام اتارا، اور اتار کر مجمع کی طرف جو ساتھ تھے نہ آئے، وہ جس ریاکشن کے انتظار میں، ان کی طرف دیکھ کے کہا ما ھذا کلام البشر، تم تو کہتے تھے اس کا کلام ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تم کہتے تھے اس کا کلام۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام عجیب تھا عالم کا امرؤ القیس۔ وہ جانتا تھا کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح مسجع اور مکفّع اور اس طرح معجز نما کلام، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اسی لیے اللہ نے بھی یہ کہا تھا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اس کا کلام ہے اور اللہ کا نہیں تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور ہے اگر تھک گئے ہو، اگر تھک گئے تو میں مضمون کو اور سمیٹ دیتا ہوں، میں تو 2 لفظوں میں سمیٹ کے لے آؤں گا۔ کیا کہا؟ فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی تو کہتے ہو نا ہم اس جیسے، یہ ہمارے جیسا۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ عربی میں ہے، کسی پنجابی میں تو نہیں، ان کے لیے تو پنجابی بڑی ہوگی نا، عربی زبان ان کی تھی۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، لا اس کی صورت کی مانند 1400 سال گزر گئے، کوئی سورہ کوثر جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اس سورہ کی مانند بھی کوئی سورہ بنا کے نہ لا سکتا۔ لیکن عظمت سیدہ ایک اور میں عظمت کے اینگل کے ساتھ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا۔ دیکھیے لفظیں جو ہوتی ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، میری بات اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی، تھوڑی سی کوشش کریں۔ لفظیں جو ہوتی ہیں نا وہ جتنی بھی معتبر ہوں، لفظیں جتنی بھی معتبر ہوں وہ اپنے معنی سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات کی طرف، لفظیں جتنی بھی معتبر ہوں اپنے معنی سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لفظوں کا کام کیا ہے؟ معنی تک پہنچا، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا سبطین، کس لیے رکھا؟ لفظ سبطین جب پکارا جائے مجھ تک لوگ پہنچے، آپ نے اس کا نام رکھا امام بارگاہ۔ جیسے ہی لفظ امام بارگاہ پکارا جائے تو کوئی کسی کی حویلی میں نہ جائے، حسین کے گھر آ جائے۔ یہی ہے نا لفظ امام بارگاہ، فقط اس لیے کہ آپ مولا کے گھر پہنچ جائیں مسجد میں، تاکہ آپ کسی اور کے گھر داخل نہ ہوں، اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ تو مسجد یہ لفظ ذریعہ ہے معنی تک جانے کا، لفظ وسیلہ ہے معنی تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لفظ جتنا بھی معتبر ہو اپنے معنی سے معتبر نہیں۔ اگر ذہن کھلا ہے تو اب میں بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن ہے بھائی، عام نہیں، قرآن کی عظمت کا ذرا ذہن میں رکھ اور پھر دے سورہ کوثر پڑھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی فاطمہ دی۔ تو لفظ کوثر قرآن کا لفظ ہے، اصل یہ لفظ معنی تک پہنچانا ہے۔ یہ لفظ کتنا عظیم ہے، تو لفظ جتنا بھی عظیم ہو تو وہ فاطمہ کتنی عظیم ہو۔
فاطمہ کتنی عظیم ہوگی، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ سیدہ کتنی عظیم ہوگی، وہ معنی کتنا عظیم ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شاید بعد اب آپ جاگے نہیں، ہم نے تمہیں کوثر دیا، ہم نے سہارا دی. تو لفظ کوثر قرآن کا لفظ ہے، کتنا پاکیزہ ہے. آپ ذہن نہیں اٹھا رہے، کتنا پاکیزہ ہے. بغیر طہارت کے آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. وضو اور غسل کے بغیر، بڑی مہربانی، وضو اور غسل کے بغیر لگا سکو گے؟ نہیں لگا سکتے. اگر لفظ جتنا پاکیزہ ہے، معنی کتنا پاکیزہ ہوگا. اگر اس لفظ کی پاکیزگی یہ ہے تو فاطمہ کی کتنی پاکیزگی ہوگی، فاطمہ کتنی پاکیزہ ہوگی. اسی لیے کہا طاہرہ، زکیہ، بطول، یہ تینوں لفظ بی بی کی طہارت، عظمت اور مقام پر صادق ہے. طاہرہ، زکیہ، بطول، عصمت والی، معصوم، پاکیزہ. اور جو ہو معصوم اور تو کہے خطا پر. بس میں نے بات مختصر کر دی، اب اس سے زیادہ نہیں چلوں گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو کہے خطا پر. میں کہتا ہوں اللہ نے دعویٰ کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ لفظیں ہیں، تم لفظوں کو اگر نہیں سمجھتے یہ اللہ کی لفظیں نہیں ہیں تو لاؤ اس کی صورت کی مانند لاؤ. تو فاطمہ مانا ہے تو پھر فاطمہ کے لیے بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فاتو میں صورت میں مثلی اگر قرآن کے لیے ہے تو پھر سیدہ کے لیے بھی کہا جائے گا فاتو میں سیرت میں مثلی. یہ طاہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ بطول ہے، یہ عذرا ہے. وقت نہیں ہے لیکن میں ان معانی پر تشریح کرتا. یہ عذرا ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ بطول ہے، یہ زکیہ ہے. لاؤ اس کی سیرت کی مانند، قیامت تک نہیں تم لا سکتے اس کی سیرت کی مانند. تو جو اتنی پاکیزہ ہو، اتنی طاہرہ ہو اور اتنی عصمت والی، عصمت والی ہو، تو اس سے کہے خطا پر تھی اور آج کہے بکواس کرے خطا پر. خطا پر تھی تو جس نے سند لکھ کے دی تھی، وقت ہوتا تو میں زیادہ بات کرتا. وہ جو سند لکھ کے لے گئی وہ کس کی اپنی بنائی ہوئی تھی تحریر؟ وہ جو دربار میں کسی نے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دی تھی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. یہ فاطمہ خطا پر تھی جو سند لے کے گئی تھی. سند لکھنے والا بھی خطا پر تھا، جو علی گواہ بن کے گیا تھا وہ بھی خطا پر تھا، جو حسنین گواہ بن کے گئے تھے وہ بھی خطا پر تھے. جن کے لیے آیا تطہیر انہی لوگوں کے لیے آئی نا، تو یہ بھی خطا پر تھے. تیرا لفظ خطا فقط جناب سیدہ تک نہیں پہنچا، یہ لفظ خطا کہاں تک آیا؟ یہ لفظ خطا علی تک آیا، یہ لفظ خطا حسنین تک آیا، یہ لفظ خطا رسول تک آیا. سند نے لکھی تھی. اور جو بی بی نے قرآن پڑھا تھا اپنی گواہی کے لیے، کیا یہ آیات بھی خطا پر تھی؟ تو پھر یہ لفظ خطا کا کہاں تک جائے؟ خدا پر، خدا بھی خطا پر تھا، رسول بھی خطا پر تھا، علی بھی خطا پر تھے، حسنین بھی خطا پر تھے، فاطمہ بھی خطا پر تھے. یہ وہ بی بی ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اگر کہہ دے نا کہ میرے بیٹے تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. اگر کہہ دے نا میرے بیٹو تمہارا
کا لباس درزی کے پاس ہے تو جبرائیل کو جرت نہیں ہے وہ آ کے کہے کیا نا جبرائیل، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ دروازے میں لباس بھی لے کے جاؤ، اور جب پوچھا جائے مانا انتا تو کون ہے، تجھے نہ کہنا میں جبرائیل ہوں، بلکہ کیا کہنا، جب بیوی نے پوچھا تو کون ہے تو جبرائیل نے کہا انا خیاط الحسنین، اجرکم من اللہ، میں حسنین کا درجہ، جس بی بی کی زبان سے نکل جائے کہ تیرے کپڑے درزی پر ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی کا دعویٰ بی بی نے اگر بقول تیرے آگے کر ہی دیا تھا، نقل کفر نواجد اگر جھوٹا دعویٰ ہی کر دیا تھا، جسے رسول صدیقہ کہے، تیری تو ذمہ داری تھی اس صدیقہ کی بات کو قبول کرنا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں آج جو یہ بات کر رہا ہے، اگر اسی کرسی پر رسول بیٹھے ہوتے اور آتی بی بی، میں نے تو کہہ دیا نا بی بی آتی، میں سمجھتا ہوں اگر رسول بیٹھے ہوتے تو بی بی کو آنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، لیکن چلو اگر بی بی آ جاتی، مجھے اتنا انصاف سے بتا کہ رسول بیٹھے رہتے منبر پہ، وہ رسول جو بی بی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جناب عائشہ نے پوچھ لیا کہ آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اس طرح بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوں؟ رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو پڑے۔ عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب یہ سیدہ تشریف لاتی ہیں ایک طرف جبرائیل آ جاتے ہیں، ایک طرف میکائیل آ جاتے ہیں، میرے شانے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا حکم ہے، میری کنیز آ رہی، اٹھ کے استقبال کر۔ جس کا احترام اور استقبال رسول اٹھ کے کرے، تو بیٹھا رہے منبر پر۔ اگلے جملے کہوں، میں اس سے زیادہ مصیبت کے الفاظ آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا۔ تو بیٹھا رہے، بیٹھے ہی نہیں رہے، الٹا سند کو پارا کیا، اکیلی سند ہی پارا نہیں کی بلکہ تماچا مارا۔ میں نے پڑھ دیا جملہ اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں، آئے مہاجر نے یہ پڑھا تھا سامنے کہ بی بی میدان محشر میں روتی آئیں گی۔ ایک سید عالم دین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا مہاجر غلط نہ پڑھ، کبھی بھی روتی آنکھوں سے نہیں آئیں گی، روتی آنکھ سے آئیں گی۔ ایک آنکھ تو ظالم نے تماچا مار کے، اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ ایک آنکھ تو بی بی کی ظالم نے تماچا مار کے ضائع کر دی تھی۔ بس میرے جملے ختم ہو گئے۔ اگر آج مسلمان کھڑا ہو جاتا جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا تو کل علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے، اور اگر آج مسلمان کھڑا ہو جاتا تو کل حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے نہ پڑتے۔ جب سامنے کیا نہ فرما آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی سرخسار کو پہنچے، کبھی سرخسار کو پہنچے، سکینہ بول کے کہتی بابا دیکھ ظالم تماچے مارے، بابا میرے رخسار کفری، بابا میرے کام۔ انا للہ و انا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،
الاحیاء منهم الاموات۔ میرے مالک بانیان عزا کی اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، جن جن احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا ان کے حسنات میں اضافہ فرما، جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں سب کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جتنے سب کے مرحومین اور وہ مومنین جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں تیری بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور جن مرحومین کے لیے یہاں کہا گیا میرے مالک ان تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص جو اس امام بارگاہ کے متولی ہیں جنہوں نے جگہ دی شاہ صاحب نے، جن کی قبر یہاں موجود ہے، میرے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، میرے مالک شفاعت آل محمد ہم سب کے مرحومین کو نصیب فرما، واجبات کو ادا کرنے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، توفیقات ایمانی اسلامی میں اضافہ فرما، محبت قرآن اور اہل بیت میں اضافہ فرما، سیرت آل محمد میں چلنے تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما، امام زمانہ کا درجہ ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آلہ